السلام علیکم ٹو آل آف یو. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا. اللہ پاک سے جڑے رہیں. اور میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے گلٹ آف پاسٹ اینڈ اوور تھنکنگ. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپک اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ لوگ میرا یہ وائس میسیج ایز صدقہ جاریہ ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دھیان سے سنیں, ٹھیک ہے؟ تو گلٹ آف پاسٹ یعنی ماضی کا غم, اس کو ہم ایک آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے, جس نے توبہ کی, ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی کہ آپ کی برائیاں ایکسچینج ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جس نے توبہ کی, ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کی جو برائیاں ہیں نا وہ اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا یہ گولڈن چانس ہے. جو گلٹ ہے نا یہ ہونا اچھی بات ہے, پچھتاوا جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں کو تو پچھتاوا ہی نہیں ہوتا, وہ غلط کر کے بھی مطمئن ہوتے ہیں اس پہ, وہ غلط ہو کے بھی ڈٹ جاتے ہیں, انہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا, جیسے ان کے اندر دل ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں. تو آپ ویسے نہیں ہو, آپ کو گلٹ ہو رہا ہے, آپ کا دل ابھی زندہ ہے, آپ کا دل مردہ نہیں ہوا. اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو واقعی دل میں کھٹک رہی ہے یہ چیز کہ آپ نے غلط کیا پاس میں, لیکن اس چیز سے موو آن کرنا ہے, وہاں سٹک نہیں ہو جانا, ٹھیک ہے. جو گلٹ ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ آپ کو توبہ کی طرف لے کر آتا ہے. آپ کو گلٹ ہوتا ہے, آپ کو ہی نہیں احساس ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کیا, تبھی تو آپ توبہ کی طرف آتے ہو, اور توبہ راستہ بدل لینے کا نام ہے, ٹھیک ہے. اب جو گلٹ ہے نا یہ ایک شیطان کا ٹریپ بھی ہے. پتہ ہے کیسے؟ کہ آپ ماضی میں ہی سٹرک رہو اور آگے نہ بڑھ سکو. شیطان انسان کو ماضی میں ہی رکھتا ہے, اس کو وسوسے دلاتا رہتا ہے کہ بندہ نا امید ہو کے بیٹھا رہے اور بندہ آگے نہ بڑھ سکے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. لائک آپ کو نا سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے, آپ کو خود سے ہی نفرت ہو جاتی ہے, آپ اپنی ویلیو ہی نہیں سمجھ پاتے. آپ نے خود کو ایسے سرکل میں رکھا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا ہوتا ہے جو نہ انہوں نے کبھی آپ کی ویلیو کی ہوتی ہے, نہ آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہو, اور نہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے اب میں کیا کروں. آپ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہو. تو ایسی چیزوں سے, ایسی سچویشن سے باہر نکلیں اور توبہ کر کے اپنے جتنے بھی گناہ ہیں نا ان گناہ کے بوجھوں کو اتار لیں. سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہے, کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, یقیناً وہی بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان گناہ کر کے خود پہ ظلم کرتا ہے, بٹ اللہ تعالیٰ از اسٹل ویٹنگ فار اس. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیر از آلویز اے ہوپ ان دی ڈارکسٹ سی. حضرت یونس علیہ السلام یاد کریں, مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے آیت کریمہ پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ٹھیک ہے. تو ہوپ یعنی امید, یہ امید ہی ہے, کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے. تو جب انسان گلٹ میں ہوتا ہے نا وہ ایک طرح سے اللہ سے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسے اپنے ارد گرد کی نعمتیں برکتیں نظر ہی نہیں آتی, وہ اپورچونیٹیز کو گریب ہی نہیں کر سکتا, اس کا کانفیڈنس بالکل زیرو ہو جاتا ہے. صحیح ہے, وہ ہر چیز میں نا نیگیٹیوٹی ڈھونڈتا ہے, اسے خوف ہی آئے رہتے ہیں, میں کہیں جاؤں گا تو یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. اسے اتنے زیادہ فیئر ہوتے ہیں, بندہ ایک کیا کہتے ہیں اسے, فومو کا شکار ہو جاتا ہے. اس بندے کو یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا مجھ سے آگے نکل رہی ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں. دنیا آپ سے آگے نکل رہی ہے واقعی, لیکن نمائشوں میں آگے نکل رہی ہے. دنیا آگے جا رہی ہے گناہوں میں, ایک دوسرے سے زیادہ مال ہڑپ کرنے کی کوششوں میں. آپ آگے جائیں نیکیوں میں, آپ اپنی ویلیو سیٹ کریں, ٹھیک ہے, اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کریں, اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں. I hope in fire یعنی آگ میں بھی امید. یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, جب وہ آگ میں پھینکنے جانے والے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سلامتی اور ٹھنڈی والا کر دیا. اسی طرح
صحرا میں بھی امید، جہاں کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا، کچھ بھی نہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کا میں واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے چشمہ جاری کر دیا آب زمزم کا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا گلٹ. گلٹ پہ ہم نے بات کی. اس گلٹ کو سر پہ سوار نہیں کر لینا، اس سے آگے موو آن کرنا. دیکھیں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، صحیح ہے، خود کو انسان ہونے کا مارجن دے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں سے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. آپ اپنی لائف میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی، اتنے گناہ کیے، اور اب وہ آگے بڑھ گئے. انہوں نے خود پہ اتنا کام کیا، نالج گین کرنا شروع کیا، اپنی غلطیوں کو درست کیا، اور وہ آج دوسروں کی موٹیویشن ہے. آج وہ لوگ دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تھنکنگ پہ. اب ہم بات کرتے ہیں اوور تھنکنگ پہ. اوور تھنکنگ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، یعنی زیادہ سوچنا، حد سے زیادہ سوچنا. تھنکنگ کہتے ہیں سوچنے کو، اوور یعنی بہت زیادہ. اوور لوڈ کہتے ہیں نا، ہم اوور لوڈ ہو گئے، یعنی ہم نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا، ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، جب آپ ضرورت سے زیادہ خیالات سوچتے ہیں، وہ چیز سوچتے ہیں جو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، پھر اس کے اور نیگیٹو اسپیکٹس آپ سوچتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. سوچتے سوچتے بندہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل جاتا ہے خیالی دنیا میں. تو یاد رکھیں کہ اوور تھنکنگ از فرام شیطان. اوور تھنکنگ شیطان کی طرف سے ہے. سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 اینڈ 63 میں اللہ پاک فرماتا ہے، سنو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا ہوتا ہے، کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، اگر ایسے ہو گیا پھر کیا ہوگا. غمگین یعنی غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے جس چیز پہ آپ کو، یعنی آپ نے مسٹیکس کی، آپ نے جو بھی کیا، ٹھیک ہے، اب آپ کو اس چیز پہ گلٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے وہ غلط کیا، آپ نے وہ کیوں کیا. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں قرآن میں، کہ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ کے جو دوست ہیں نا، انہیں نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اب اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ یہ کنڈیشنز کن لوگوں کی بتائی جا رہی ہیں؟ اللہ کے دوستوں کی. دوست کون ہوتا ہے؟ آپ کسی کو دوست کیسے بناتے ہیں؟ کوئی راہ چلتا انسان آپ کسی کو بھی بول دیں کہ بھئی میں نے تم سے دوستی کرنی ہے، اور وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے؟ یا ایک ہی دن میں کسی نے آپ سے باتیں کی، آپ نے اس سے باتیں کی، آپ نے پورا اسے جان لیا، اور اب اگلے دن سے آپ دوست ہیں، بیسٹ فرینڈز ہیں؟ ایسے کبھی ہوا ہے؟ نہیں نا. تو دوست کون ہوتا ہے آپ کا؟ آپ اسے جانتے ہیں، اس انسان کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، آپ کو اس کی نیچر کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ چلتا ہے، یعنی کون سے کام ہے وہ کرتا ہے، کون سے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کا اس سے تعلق بلڈ اپ ہوتا ہے، آپ اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا دوست بنتا ہے. آپ کی سوچ میچ ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے لویل ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے ٹائم سپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ایفرٹس لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے بتائیں اللہ سے زیادہ لویل کون ہے ہمارے لیے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. یقین رکھیں کہ جو ہم مدد لیتے ہیں نا دنیا میں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ ہی کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، کسی انسان کو وسیلہ بنا دیتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ مجھے پین پاس کروا دو، میں اپنی دوست کو کہتی ہوں، یا اس نے میری کوئی ہیلپ کر دی، مجھے پیسے ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اس نے میری ہیلپ کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھرو مائی فرینڈ. صحیح ہے، یعنی ہر مدد تو اللہ کرتا ہے نا. تو کیوں نہ ہم اللہ سے دوستی کر لیں. اللہ کبھی بھی اپنے دوستوں کو ٹھوکر نہیں لگنے دیتا. ٹھیک ہے. اب اللہ سے دوستی کیسے کریں؟ اسے جان کر. اب اسے جانیں کیسے؟ اس سے کنیکٹ ہو کر، اس سے کنیکشن بلڈ اپ کر کے. کنیکشن کیسے بلڈ اپ کریں؟ تھرو نماز. اب نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے کنیکشن ہے، اللہ سے رابطہ ہے. اچھا پیارے لوگوں، اگر میں آپ سے یہ کوشچن کروں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں کیا آنسر آ رہا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ فرض ہے اس لیے، یا اللہ کا حکم ہے اس لیے، یا نماز کے بہت فوائد ہیں اس لیے؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے، آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو.
لسن اگین، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی میری یاد کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد رہے۔ اور جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی لائف سے ہدایت کو ہی مائنس کر دو گے نا، پیچھے رہ کیا گیا پھر آپ کے پاس؟ ہدایت کا واحد جو سورس ہے نا، وہ قرآن و سنت ہے، صحیح ہے؟ تو نماز آپ بالکل بھی نہیں چھوڑنی ہے آپ نے نماز کو، نماز اللہ کے ساتھ تعلق ہے، نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کے بہت فوائد ہیں، اتنے فائدے ہیں، آپ کبھی اس پہ سرچ کریں، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کے فائدے، لیکن فائدے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، وہ چیز کبھی بھی ہم نے عمل میں نہیں لائی، اسی لیے تو آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہمیں جو جہاں لگاتے ہیں ہم لگ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے نا آپ میں پنکچویلٹی اور ریگولرٹی آتی ہے، آپ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے، سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ دل کرے یا نہ کرے نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ ہم اپنے دل کے لیے نہیں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کفر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس حدیث کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ نماز پہ آپ لیکچر سنیں، آپ کو اتنی احادیث ملیں گی نماز پہ، اتنی قرآنی آیات ملیں گی نماز پہ، آپ انہیں سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، اور جب آپ کے پاس نالج آئے گا نا تو آپ عمل بھی کرو گے۔ ہمیں جب کسی چیز کی امپورٹنس کا نہیں پتہ ہوتا، ہم اس کام کو کیوں کریں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اسی طرح اگر آپ کو نماز کی امپورٹنس کا ہی نہیں پتا، آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، نہ آپ کے گھر والوں کو کسی نے بتایا ہے، تو آپ بھی نماز کو لائٹ لو گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا، آپ کی کمپنی ایسی ہے، آپ کی صحبت ایسی ہے، آپ کے فرینڈز ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کیسے پڑھو گے؟ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے گناہ چھوڑنا، آپ کی لائف بڑی کھوکھلی ہوگی۔ اور یہ جو کمپنی ہے نا، نیک دوستوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، صحبت اٹ آلسو انکلوڈس یور سوشل میڈیا، آپ جیسی چیزیں دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ویسی ہی چیزیں آتی ہیں۔ تو پہلے ہم نے بات کی گلٹ پہ، پھر ہم نے بات کی اوور تھنکنگ پہ، اور اب ہم نے بات کی ہے نماز پہ۔ میں نے یہ تینوں ٹاپکس مرج کیے ہیں آپس میں، یعنی ان تینوں ٹاپکس کو میں نے جوڑ دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے یہ ٹاپکس۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی، مین پوائنٹس بتاؤں گی۔ اس پہ نا آپ سب کو میں ایک ٹاسک دیتی ہوں، آپ سب نے نماز پہ 3-4 لیکچرز لازمی سننے ہیں اسی ہفتے میں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ سنیں نا اس کے پوائنٹس بھی بنائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس لیکچر میں کیا سنا ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا بندے کو کبھی بھی نہیں بھولتا، صحیح ہو گیا؟ اور آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ تو خیر، ہم نے جو پہلے بات کی تھی، خود کو انسان ہونے کا مارجن دیں، اوکے؟ لائف از 10% what happens to you and 90% is how you react to it، یعنی زندگی 10% وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور 90% وہ ہے جیسے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ہمیشہ 2 سچویشنز ہوتی ہیں، یا تو کسی پرابلم کو لے کے بیٹھے رہو، یا تو پھر سولوشن کی طرف جاؤ۔ تو ہم نے سولوشن کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بی پازیٹیو، اپنے ماضی کو اپنا استاد بنانا ہے، اور اس سے سیکھنا ہے، وہ غلطیاں رپیٹ نہیں کرنی، باقی لوگوں کی طرح آپ نے نہیں بننا، آپ کی اپنی ویلیوز ہیں۔ اون یور پاسٹ، آپ اپنے پاسٹ کی وجہ سے یہاں پہ ہیں، آپ کو عقل آئی ہے، آپ نے سیکھا بھی تو بہت کچھ ہے نا اپنے پاسٹ سے، صحیح ہے؟ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن، جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ بندے، میرے سوا تیرا کوئی بھی نہیں ہے، آپ دنیا میں محبتیں ڈھونڈ رہے ہو، دنیا کے کھوکھلے رشتوں میں، جسے اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سارا کچھ اسی دھوکے کے لیے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے بھی مانگیں کچھ، ٹھیک ہے؟ اپنی آخرت کی تیاری کریں، جیسے ہم اپنے پیپرز کی تیاری کرتے ہیں نا، اسی طرح آخرت کی بھی تیاری کریں، کیونکہ وہاں
پہ ہم یہ نہیں ہوگا چیٹنگ کر لیں ادھر ادھر سے کر کرا کے سفارش کر کے تو ہم مارکس ہمارے آ جائیں ہم پاس ہو جائیں، وہاں پہ یہ نہیں ہوگا۔ اور اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں تمام مسائل۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ذکر کرتا ہے اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو آپ زندہ ہو، آپ زندہ دل انسان ہو، اور اگر آپ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے تو کیا ہے پھر، آپ بالکل زندہ لاش ہو سمجھو۔ اور اپنی باؤنڈریز بھی سیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ شیطان ہمیں ماضی میں ہی قید رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں، ہم مطلب ادھر ہی الجھے رہیں تو ہم کچھ کر ہی نہ سکیں۔ اور جو نماز ہے اس کو آپ لازمی، اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ فجر کی جو دو سنتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں موجود جتنا کچھ ہے سب سے پیاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی دو سنتے ہیں۔ اچھا، میں نا اب آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں، ایک ایگزامپل دیتی ہوں، دھیان سے سنیں، اوکے۔ اگر آپ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں، سوچیں اس چیز کو کہ اگر آپ لوگ اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کسی شاپنگ مال میں گئے ہوئے ہیں یا کسی اپنے ریلیٹیو کے گھر گئے ہوئے ہیں، وہاں سے جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھر، آپ کا مال اولاد سارا کچھ تباہ برباد ہو گیا، بندہ پاگل ہو جائے گا، اتنی ٹینشن ہوگی ہمیں ایسے لگے گا جیسے ہم کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہوگا نا، یعنی سب کچھ ہی اگر ہمارا لوٹ جائے تو اس ٹینشن سے زیادہ بڑی ٹینشن کی بات ہے عصر کی نماز کا رہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس بندے نے عصر کی نماز یعنی جان بوجھ کے چھوڑ دی نا، گویا وہ لٹ گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا مال، اس کا اہل و عیال یعنی اس کی فیملی سب کچھ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا ہو۔ تو ہم کتنی آسانی سے عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں لوگوں کی فکریں کھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا تو نماز آپ کے گناہ چھڑوا دے گی یا گناہ آپ کے نماز چھڑوا دیں گے، اٹس سو سمپل، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، ہم لوگوں نے نا نماز کو خود ہی مشکل بنایا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، صبح اٹھنے نہیں ہوتا۔ پریورٹی میٹر کرتی ہے، آپ نماز کو ابھی تک پریورٹائز ہی نہیں کر سکے۔ آپ کو پتہ ہونا کہ صبح آپ کا رزلٹ ہے یا صبح کسی اوکیزن پہ جانا ہے یا صبح آپ کا نکاح ہے، تو آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی ساری رات، ٹھیک ہے۔ آپ کی آنکھ آدھا گھنٹہ پہلے کھل جائے گی اگر ایسے کوئی امپورٹنٹ اوکیزن ہوگا، کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا، صحیح ہے۔ تو نماز کے لیے ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ کیونکہ ہمیں نماز کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ نماز کی امپورٹنس کے بارے میں جانیں۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کا نا جو پارٹ ہے وہ ہے نماز۔ اور دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دین۔ دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ لائن ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک آپ کا طرز زندگی، یعنی آپ کا وے آف لائف، آپ دا وے یو بیہیو، دا وے یو ریئیکٹ، دا وے یو ٹاک، ایوری تھنگ اٹ انکلوڈس، ٹھیک ہے، وہ ہے دین، اور ہمارا دین اسلام ہے، صحیح ہے۔ تو اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو فائدہ ہے اسی زندگی کا جس میں آپ نے نماز کو ہی مائنس کر دیا ہے؟ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ آپ نماز کی امپورٹنس کے بارے میں جاننا شروع کریں، جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں اسلام سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں نا، جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں آپ کو بلری ویژن ہے، آپ کنفیوز ہو، انشاءاللہ اللہ پاک وہ سارے آہستہ آہستہ ون بائی ون کلیئر کرتا جائے گا، لیکن یو ہیو ٹو ٹیک فرسٹ اسٹیپ۔ اگر آپ فرسٹ اسٹیپ ہی نہیں لے رہے، اگر آپ سستیاں ہی کر رہے ہو، لیزینس آپ کر رہے ہو، آپ موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑے، آپ سانگ سن رہے ہو، آپ گناہوں میں ہو، تو آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا۔ جو بندہ جتنا زیادہ حرام میں انوالو ہوتا ہے نا، اسے حلال کی لذت چھین لی جاتی ہے، اور اس میں میوزک بھی شامل ہے۔ میوزک جو حرام ہے نا، وہ اسی لیے حرام ہے کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اوور تھنکنگ مت کیا کریں۔ آپ کچھ ایسی ٹپس میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو اوور تھنکنگ کو ریڈیوس کرتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ جو مسئلہ ہے نا آپ کو، وہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہوئی ہیں، اور ہم پہ تو وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں آئی بھی نہیں ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی۔ تو
یہ جان لیں کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب. بس یہ نا ایک سینٹینس اپنے پاس لکھ لیں جب بھی اوور تھنکنگ ہو، اس کو دیکھ لیں کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ میرا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جب آپ جنت میں جائیں گے نا تو آپ یقین کریں آپ کو ذرا سی بھی وہاں پہ ٹینشن نہیں ہوگی. اور یہاں جو دنیا میں ہم ٹینشنوں میں خوار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھتا ہے نا، آپ ہلکے سے کنفیوز بھی ہوئے ہو، اس کے بدلے بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو صبر کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں بشارت، بشارت کہتے ہیں گڈ نیوز کو، خوشخبری کو، ٹھیک ہے. انہیں خوشخبری سنا دو جنت کی، اور جنت کی چابی ہے نماز. تو اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے، چابی نہیں ہوگی جب، تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ میرے پاس دروازے کی چابی نہیں ہے تو بھائی میں دروازہ کیسے کھولوں گی؟ سوچنے والی بات ہے نا. اچھا، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر پہلے سوال پہ ہی میں اٹک گئی پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر کوشچن پیپر میرے سامنے آتا ہے، سبجیکٹیو پیپر میرے سامنے آتا ہے اور مجھے فرسٹ کوشچن ہی نہیں آتا، تو باقی پیپر میں کیا ہی سالو کروں گی؟ اور آخرت کا پیپر تو اللہ نے بتا بھی دیا کہ آخرت میں سوالات کون سے آنے ہیں. پھر بھی اگر ہم تیاری نہیں کریں تو قصور کس کا ہے؟ اوبویسلی ہمارا ہے نا. تو بس آج سے پہلے جیسی زندگی گزری، جو زندگی گزری، جو کرتوت ہم نے کیے، بس سچی توبہ کریں، آگے بڑھیں، بی پازیٹیو اور خوش اخلاق رہا کریں، ہنستے رہا کریں، خوش رہا کریں، اپنے ارد گرد خوشیاں بکھیرنے والے بنے، ایسے منہ بنا کے نہ بیٹھا کریں. صحیح ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. اور آپ لوگ ثواب کی نیت سے میرے یہ وائس میسیجز اپنی فرینڈس فیلوز کے ساتھ لازمی شیئر کرنے دیں، ٹھیک ہے. کیا پتہ کسی کو اس کی ضرورت ہو، آپ بس شیئر کر دیں. جزاک اللہ. اوکے، اللہ حافظ.